اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم امیر مقامی عبدالرشید صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، عزت مآب خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17واں روزہ ہے۔ آج کا دن تاریخ میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا دن کہ جس میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی کسوٹی پیش فرما دی۔ ایک ایسا دن کہ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے طے فرما دیا کہ باطل کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے اور کیا وزن ہے، اور حق کا اس دنیا میں کیا مقام ہے اور اس کا کیا ویٹ ہے، کیا وزن ہے۔ آج کا دن قیامت تک کے لیے تھا، تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر جانا جائے گا، یاد رکھا جائے گا۔ قرآن نے اس واقعے کو یاد کیا، قرآن نے اس واقعے کا ذکر فرمایا سورۃ الانفال میں، بلکہ پوری کی پوری ایک سورہ نازل فرمائی جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آج کے دن کو ایک نام دیا، یوم الفرقان کا نام دیا۔ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا ایک نیا آپ لے کر چلے آئے، اور رمضان میں تو ہم صرف یہی جانتے تھے کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، یعنی قدر والی ایک رات ہوتی ہے، شب قدر، اور اس میں رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو یہ آپ کون سا ایک یوم الفرقان لے کر چلے آئے۔ میں ان کی تائید کروں گا کہ واقعی اسلام میں اس طرح ایام منانے کا تصور نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں NCERT نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ ہمارے ملک کی جو تعلیمی شعبہ تعلیم ہے، ایجوکیشن بورڈ ہے، اس نے ایک نیا فیصلہ کیا، اور یہ کہ تاریخ سے مغلوں کی تاریخ کو مکمل طور سے حذف کر دیا جائے، اور آج بھی 6ٹھی 7ویں جماعت میں مغلوں کی جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی، تب وہ پوری کی پوری مغلوں کا جو ایرا تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 700 سال تک اس ملک میں چلا، اور مسلمانوں کی حکومت مختلف بادشاہوں کے تحت 1000 سال تک اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ لیکن ابھی اس پوری تاریخ کو، 700 سال کی پوری تاریخ کو صرف 4 لائن میں سمیٹ دیا گیا، 4 لائنز اونلی، بس، اور پھر وہ بھی اب لوگوں کو گوارا نہیں ہوا، اور یہ پورے 700 سال کا ایرا جو ہے وہ تاریخ سے پوری طرح حذف کر دیا گیا۔ اب اس کی جگہ کیا لایا جائے گا وہ اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ لیکن عزیز دوستوں، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کسی قوم کو شکست دینے کے لیے، کسی قوم کو کمزور کرنے کے لیے
صرف اور صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس قوم کا رشتہ اس کی تاریخ سے ختم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، ایک بریک لگا دیا جائے۔ ہم اور آپ نے تو کسی حد تک اپنی تاریخ پڑھی ہے یا سنی ہے اپنے بزرگوں سے، کچھ سیریلز وغیرہ بھی دیکھے ہیں، لیکن آپ فکر کیجئے اور سوچئے ذرا اس نوجوان ان بچوں کے بارے میں، کل جب وہ بڑے ہوں گے اور وہ ایک ایسی تاریخ پڑھ کر آئیں گے کہ جس کے اندر صرف نفرت ہوگی ایک قوم کے تعلق سے، ایک ایسی تاریخ پڑھ کر آئیں گے کہ جس کے اندر صرف ہوس ہوگی، ایک ایسی تاریخ پڑھ کر آئیں گے جس میں جنگیں ہیں عورتوں کے لیے، جس میں جنگیں ہیں زمین کے لیے، جس میں جنگیں ہیں لوگوں کو شکست دینے کے لیے، جس میں جنگیں ہیں صرف اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ ایسی تاریخ پڑھ کر آئیں گے تو کیسی سوچ ان کے اندر ڈیولپ ہوگی، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آئندہ کا مستقبل، جو فیوچر اب آنے والا ہے، وہ فیوچر کیسی نسل کو پروان چڑھائے گا۔ اور پھر ہماری یہ پوری قوم یا آئندہ آنے والی نسل پوری طرح اپنی تاریخ سے منقطع ہو جائے گی، نہیں معلوم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گی، وہ اپنے نبی کا نام نہیں بتا سکے گی، نہیں معلوم رہے گا اس کو کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان نے کیا اس دنیا میں کارنامے انجام دیے، ان کو نہیں معلوم رہے گا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا۔ وہ یہ کبھی نہیں بتا سکیں گی کہ آج یہ دنیا جس تہذیب کے بل پر قائم ہے، آج یہ دنیا جو کچھ مسلمانوں نے اس دنیا کو دیا ہے، وہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ اس میں ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا الارمنگ سگنل ہے۔ وہ مسلمان دنیا کی وہ چھوٹی موٹی قومیں نہیں ہیں کہ جو بس وجود میں آ گئی اور پھر ختم ہو گئی تو اس کا دنیا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ دنیا کی وہ بڑی سپر پاور ہے، میں سپر پاور کہہ رہا ہوں بھائیو، اور یہ ایسے ہی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پورے ہوش و حواس میں اور پورے ثبوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی وہ بڑی سپر پاور ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی بخشی ہے، پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے، پوری دنیا کو تہذیب اور ثقافت کی وہ دولت عطا کی ہے کہ جس کی روشنی میں ہی آج دنیا پوری زندہ اور چل رہی ہے۔ محترم بھائیو، وہی ہماری تہذیب، وہی ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب آج کا دن ہے یوم الفرقان کے نام سے، جسے قرآن نے یاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ نے 13 سال ایک جد و جہد کی زندگی گزاری ہے۔ وہ 13 سال مکہ میں آپ نے کیا کیا؟ بہت اچھی طرح یاد رکھیں دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ صرف یہ نہیں تھی، صرف اس لیے نہیں تھی کہ مکہ سے یا عرب سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، نہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اس لیے نہیں تھی کہ عرب بہت ہی جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ تھے لہٰذا وہاں تعلیم عام ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہاں لوگ لڑکیوں اور عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کو ابارشن کا اس وقت معلوم نہیں تھا، تو وہ زندہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ عورتوں کو عزت بخشے اور لڑکیوں کو بچا لے، اس لیے نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک نظریاتی دعوت تھی، ایک عقیدے کی دعوت تھی۔ اور وہ نظریہ اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کی خبرگیری کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کی دعوت یہ تھی کہ ساری دنیا کے انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیں اور اس کی اطاعت میں دے دیں۔ اور آپ کی دعوت اس بات پر تھی کہ میں خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریفارمر کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت عزت اور احترام سے لیتے ہیں، اور غیر مسلموں نے بھی، ہندوؤں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، وہ پیغمبر نہیں مانتے، وہ آپ کو ایک اچھا ریفارمر مانتے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک ریفارمر نہیں تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ آج دنیا کے سامنے ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام یہی تھی کہ اللہ ایک واحد وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر، اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں آپ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آپ کام کرتے ہیں۔ ریفارمر تو لوگوں کی بھلائی کا کچھ کام کرتا ہے اور دنیا سے چلے جاتا ہے، لیکن رسول تو تبدیلی لے کر آتا ہے، تبدیلی کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ پوری دنیا کو بدل دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ دیتا ہے جو اس کی خود کی اختراع، اس کی خود کی ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں لوگوں کے سامنے اپنا پیغام پیش کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ سب سے پہلی زمین دعوت کی، سب سے پہلی زمین مکہ تھی، آپ نے مکہ والوں کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ دیکھو دوستو، بات صرف یہ رہتی نا کہ نمازی بن جاؤ، بات صرف یہ رہتی نا کہ ایک اچھے نیک انسان بن جاؤ، تو مکہ والوں کو تو بہت آسانی ہو جاتی کہ چوری ڈکاتی ختم ہو جاتی ہے نا، چوری ڈکیتی جو اتنی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ وہ بولتے تھے ارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے نا، وہ حضور کو اور امین اور صادق کہتے تھے نا، وہ بہت احترام کرتے تھے نا وہ حضور کا، کیونکہ آپ بہت بااخلاق تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، عورتوں کا بہت احترام کرتے تھے، حق بات کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے، دوسروں کی خدمت کرتے تھے، وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ جب یہ کام کر رہے تھے تب تو لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت اچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنا شروع کیا مکہ میں کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ تمہارے آبا و اجداد کے زمانے سے دین چلا آ رہا ہے، آبا و اجداد کی جو تم پیروی کر رہے ہو یہ سب فضول اور بیکار اور بکواس ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، دین تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام رہا ہے اور وہ میں اسلام کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جیسے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ زمین پر چودراہٹ اور حکمرانی کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی چلے گی، اللہ کی حکمرانی چلے گی، اللہ کا دین چلے گا، اللہ کا نظام چلے گا، اور انسانی زندگی کے فیصلے، انسانوں کی زندگی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی روشنی میں طے کیے جائیں گے۔ لوگوں کی میٹنگ بیٹھے اور وہ خود طے کر لے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی روشنی میں لوگوں کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنا شروع کیا، کیا ہو گیا؟ حضور کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ محض نیک ہو جانا تو سب کو پسند ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھے ہو جائیں آپ، لیکن نیکی کے ساتھ جب آپ نظام کو چیلنج کرتے ہیں، جب آپ ان کے اقتدار کو چیلنج کرتے ہیں، جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ مرضی اللہ کی چلے گی، اس کے بعد پھر دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو زمین پہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف، اللہ کے رسولوں اور اللہ کے پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی پس منظر میں دنیا کے نظام کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج پوری دنیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالف کیوں بنی ہوئی ہے؟ آج کیوں وہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آج وہ ہماری تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اسلام کی دعوت تو اس سے آگے بڑھ کر ہے، اسلام کی دعوت تو اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اسلام تو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دنیا کا نظام تمہاری اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں چلنا چاہیے۔ اگر وہ تمہاری مرضی کے مطابق چلا، اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلایا تو دنیا میں اسی طرح فتنہ اور فساد پھیلے گا، بڑھے گا، اور دنیا تباہ ہو جائے گی جس طرح آج ہو رہی ہے۔ آج ہماری تقریر کا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہم بتاتے ہیں دوستوں کہ کس طرح اس نظام نے، مغربی نظام نے، مغربی تہذیب نے دنیا کو آج تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ کیا دیا ہے مغرب نے آج دنیا کو؟ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، اور کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا۔ پورا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، سود کے نظام نے پوری معیشت کو، پورے اکانومک سسٹم کو دنیا کے برباد کر کے رکھ دیا، سماجی نظام کے سارے تانے بانے بکھر کر رہ گئے، اور پوری زمین کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے
جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی امن قائم نہ ہو، کبھی امن قائم نہ ہو، دنیا ہمیشہ جنگ و جدال سے جوجھتی رہے تاکہ ان کے ہتھیار کے کروڑوں کے کاروبار ہوتے رہے اور اس کے پیچھے ان کا مقصد جو ہڈن ان کے مقصد ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ لہٰذا وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، آج بھی، اس زمانے میں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو مشرکین عرب کو محسوس ہو گیا، ان کے سرداروں کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ دعوت ان کی چودراہٹ پر ضرب ہے، یہ دعوت ان کی جو سرداری ہے اس کے اوپر ضرب ہے۔ اس دعوت کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی جو چلاتے تھے وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکیں گے۔ لوگ پھر اپنے فیصلے کرانے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اپنے فیصلے کرانے کے لیے لوگ قرآن اور سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے۔ لہٰذا وہ اس دعوت کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آخری سال میں حج کے موقع پر، حج ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، اپنے طریقے سے وہ حج کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا وہ اس کے پیروی کرتے تھے، اس میں بہت سارے بگاڑ آ گئے تھے۔ حج کے موقع پہ مدینہ سے 75 نفوس آئے اور مینا کی ایک گھاٹی میں، آج بھی وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، مینا کی ایک گھاٹی میں بالکل پہاڑ کے دامن میں خاموشی سے ان 75 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مدینہ کے ان 75 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھوں دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے عہد کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف رخ کرنا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فرار ہو کر نعوذ باللہ جیسا کہ تاریخ میں اب بتایا جاتا ہے مدینہ پناہ لینے کے لیے جا رہے ہو، نہیں، وہ آپ کے منصوبے کا حصہ تھا، آپ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے متصل جو بستی تھی وہاں پر اپنے ساتھیوں کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا آپ نے وہاں پر، اور مصعب بن عمیر نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر بالکل نوجوان ساتھی، یہاں میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے نا بہت سارے، آپ ہی کی عمر تھے مصعب بن عمیر، وہ عمر جس میں نوجوان ڈریسنگ مار کر گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، شو کرتے ہیں، اس عمر میں حضرت مصعب بن عمیر اپنا گھر بار مال دولت سب چھوڑ کے حضور کی خدمت میں تشریف لے آئے تھے، حضور کے پاس آ گئے تھے۔ چچا نے تو ان کا کپڑا بھی اتار لیا تھا، ہاں بھائیوں، بالکل ننگا کر دیا تھا حضرت مصعب، کہ کپڑا ہمارا ہے، دے کے جاؤ واپس۔ حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹ لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آئے تھے اور ایسی حضور کا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا، اور حضور نے بھی خوب آپ پہ اعتماد فرمایا اور مدینہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں زمین ہموار کی، مدینہ میں ایک ایک گھر میں جا کے دستک دی، 75 لوگ تیار ہو گئے، صرف 75، اور 75 حج کے موقع پہ حضور کے پاس آئے۔ اس واقعے کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی دوسری بیعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں کی دوسری ملاقات، یہ بیعت ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ، سیکنڈ ٹیریٹری۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ایک ایسی رات جب قریش اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ مکمل منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جیسے ہی صبح حضور اپنے گھر سے باہر نکلیں گے سارے نوجوان یک بارگی ہلہ بول دیں گے اور حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ بچا لیا، اور اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے نکل کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر الحمدللہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، پھر کہتا ہوں کہ آپ وہاں آپ ان سے پناہ نہیں مانگی کہ مجھے بچا لو، میری جان کو خطرہ ہے، نہ، بلکہ مدینہ آپ حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ وہ عبداللہ بن ابی جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، جس کو لوگ مدینہ کا بادشاہ بنانے والے تھے، اس کے تاج کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا، اس کی تاج پوشی کھٹائی میں پڑ گئی، اور
مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال فرمایا، شایان شان نبی کے شایان شان استقبال فرمایا، اور آپ مدینہ ایک حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ مدینہ آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا، مسجد بنانے کے بعد تمام یہودیوں اور قبائل سے معاہدہ کیا ان کے ساتھ۔ معاہدہ کون کرتا ہے؟ معاہدہ کون کرتا ہے؟ آپ جا کے جو کسی دوسری حکومت کسی قوم سے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ معاہدہ کرتے ہیں حکمراں، معاہدہ آپس میں حکمراں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت سے مدینہ داخل ہوئے اور وہاں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور انسانی تاریخ کا، نوٹ کریں اس بات کو، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن دنیا میں وجود میں آیا، تحریری دستور وجود میں آیا، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ اس سے پہلے کوئی بھی دستور لکھا نہیں گیا، انسان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی تحریری دستور کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دستوری نکات اپنے سامنے کاتب کو بیٹھا کر لکھوائے، لکھو لکھو، نقطہ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3۔ آج بھی وہ تحریری دستور موجود ہے، موجود ہے۔ وہ کون کرتا ہے یہ کام؟ ایک حکمراں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام وہاں۔ اب یہ خبر جب مکہ پہنچی تو یقینی بات ہے وہ لوگ جن کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا، اور وہ جو اس دعوت کو مٹا دینا چاہتے تھے، اس دعوت کو اس زمین پر سانس لینے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، وہ چین سے بیٹھتے تھے کیا؟ لہذا مکہ، مشرکین مکہ نے اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی، اور چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ وہ کبھی بھیجتے تھے یہاں اپنے لوگوں کو، کوئی آیا اور وہ چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ جہاں جانور چرائے جاتے ہیں، عرب جیسے علاقے میں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، کیونکہ وہاں چراگاہ نہیں ہوتی، وہ تو سوکھی سوکھی ریت ہے، بس جلے ہوئے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ جہاں کہیں چراگاہ ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی۔ کبھی کوئی آ جاتا تھا مکہ سے کوئی شر پسند، اور مدینہ سے اونٹ بھگا لے گیا، یہاں تک پہنچ جاتے تھے اونٹ بھگا لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو حضور نے پیچھا بھی کیا لیکن نکل گئے، اونٹ بھگا کے نکل گئے۔ کبھی صحابہ کرام کا کوئی قافلہ جا رہا ہوتا تھا، راستے میں ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ یہ اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نوٹس لیا، اور پھر یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال، شعبان کا مہینہ تھا اور آخری ایام چل رہے تھے، 15 شعبان کے بعد کا کوئی دن رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 نازل فرمائی، اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ یہ پہلا سال تھا ہجرت کے دوسرے سال، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف محرم میں عاشورے کے دن کے روزے، عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا بس، اور وہ ایسے روزے رکھ لیا کرتے تھے، بس فرض نہیں تھے۔ پہلی بار رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اب دیکھیے مسلمانوں میں کتنے اتساہ اور خوشی کا موقع تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت فرض ہوئی ہے۔ مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی ایک عبادت فرض ہوئی ہے، اور پہلی بار رمضان کے روزے رکھنے کا شرف ہمیں ملنے والا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلی بار جب کوئی حاجی حج کو جانے والا رہتا ہے تو ایک عجب ہی خوشی رہتی ہے نا۔ تو مسلمانوں کو بھی ایک عجب خوشی تھی کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اب ہم 1 مہینے کے روزے رکھیں گے الحمدللہ، اور اس کے مسائل بھی سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اس کی تیاری فرما رہے تھے کہ حضور کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ایک بڑا قافلہ ترتیب دیا ہے، اور اس کو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے سیریا بھیجا گیا، شام، ابو سفیان کی قیادت میں۔ ابو سفیان مکہ کے ایک بڑے سردار تھے، تو ان کی لیڈرشپ میں ایک بڑا قافلہ جس میں 40-50 لوگ تھے، اور اس قافلے میں مکہ کے تمام لوگوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، اپنا کیپٹل انویسٹ کیا ہے، اور یہ طے پایا ہے کہ اس بزنس میں جو بھی پروفٹ ہوگا، جو بھی نفع آئے گا، اس کا ایک حصہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب لوگ ڈونیٹ کریں گے، سب ڈونیشن دیں گے اس کو، اور اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ اب دیکھیے جب اسلام کے دشمنوں کی سوچ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس وقت بھی وہی تھی، آج بھی وہی، کبھی بدلے گی نہیں وہ۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کا مقابلہ کس طرح فرمایا۔ اب یہ طے پایا، حضور کی اس کی رپورٹ ملی، حضور کے جاسوس بھی ہر جگہ تھے،
اور ہر وقت آپ رپورٹ حاصل کرتے رہتے تھے، معلوم کرتے رہتے تھے کہ کیا چل رہا ہے کہاں پر۔ لوگ نے نبوت اور رسالت کو ایسا نقشہ پیش کیا ہے دوستوں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد بنانے والے اور صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہنے والے ایک نبی تھے۔ نعوذ باللہ، نہیں بھائیوں، اللہ کے رسول انہوں نے تو اعتراض کیا۔ مشرکین مکہ کا، کافروں کا ایک اعتراض قرآن میں ہے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ مطلب ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ دین کی بات کرنے والا صرف مسجد میں ہی رہنا چاہیے، بس مسجد سے باہر نہ نکلے۔ ان کے ذہن میں بھی ایسی کچھ تصور تھا دین کا۔ تو قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل فرمایا قرآن میں، اللہ رب العزت نے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو شادیاں کرتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول تو ایک بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، اپنے زمانے میں تھے نا۔ اللہ کے رسول بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے، بہت بڑے سیاست داں بھی تھے۔ اب سیاست کیا ہے وہ تو حضور نے سکھایا دنیا والوں کو، سیاست کیا ہوتی ہے تو حضور نے بتایا دنیا والوں کو۔ لوگ کہاں واقف تھے سیاست سے؟ ہر حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے، ایک نمونہ تھے۔ تو جب حضور کو جاسوس بھی آپ نے پھیلا رکھے تھے ہر جگہ، ہر وقت کی خبر آپ کو ملتی تھی۔ جب اس بات کی خبر ملی کہ قافلہ شام گیا ہے، حضور نے پوری رپورٹ رکھی کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا۔ اور جب وہ آنے کو ہوا واپس، تو حضور کو اس بات کا علم تھا کہ وہ قافلہ خوب بزنس کر کے پیسہ کما کے 50,000 اشرفی اونٹوں پر، گھوڑے پر لاد کر وہ اب شام سے واپس آ رہا ہے۔ اور کہاں سے گزرے گا؟ مدینہ کے پاس سے گزرے گا، مدینہ کے پاس۔ پوری دنیا میں کون سی حکومت ایسی ہے دوستو جو اپنے دشمن کو اس طرح اپنے کنٹری سے باہر نکل جانے دے؟ آپ دنیا کی ابھی بھی موجودہ جغرافیہ دیکھیں گے نا، موجودہ جغرافیہ دیکھیں گے اور تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ کوئی اپنے دشمن ملک کے پلین کو اپنی سرحد کے اوپر سے بھی اڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ہماری سرحد سے نہیں جا سکتے، آپ دوسرے راستے سے جائیے۔ آج بھی وہ سمندر کے علاقے بھی تو بٹے ہوئے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں، آپ تو ہمارے اینیمی، آپ ہمارے دشمن، آپ کا جہاز ہمارے پانی میں سے نہیں جائے گا، ہماری ہوا میں سے نہیں اڑے گا، آپ کی گیس کی پائپ لائن ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، ہماری زمین سے نہیں جائے گی تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، ہے نا۔ آج بھی تو چلتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے بزنس کیا، پروفٹ کمایا، ہم ان کو آسانی سے ایسے گزر جانے دیں گے؟ اس بات کی خبر ابو سفیان کو بھی ہو گئی تھی کہ عین ممکن ہے کہ جب ہم مدینہ سے یہاں گزریں گے راستے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کر دیں۔ تو اس نے ایک آدمی کو دوڑایا کہ جاؤ مکہ میں خبر بھیجو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، اور اگر ہم لٹ گئے تو تمہارا سارا سرمایہ برباد ہو جائے گا۔ اس آدمی نے جو خوب لگا بجھا کر، نمک مرچ لگا کر، بڑھا چڑھا کر بتایا کہ حملہ ہو گیا ہے، جلدی چلو سب لوگ، بچاؤ ہمارے قافلے کو۔ یہاں ابو جہل مکہ میں تھا، اس نے سارے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو اب تو مسلمانوں کا ایک ضرب لگا کے ختم ہی کر دو، ہمیشہ کے لیے قصہ ہی مٹا دو۔ لہٰذا خوب اس نے سب کو اکسایا بڑھایا، 1000 لوگ تیار ہوئے، 1000 مردان جنگی ان کے تیار ہوئے، خوب ڈھول تاشا، ناچنے والی عورتیں اور شراب اور اونٹ اور خوب گانا بجانا، میلہ ٹھیلا لے کر وہ لوگ مکہ سے نکلے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دونوں قافلوں کی خبر مل رہی ہے کہ مشرکین مکہ 1000 کی تعداد، ایک مشرکین مکہ نکلے وہاں سے، اور یہاں سے ابو سفیان آ رہا ہے۔ ابو سفیان بھی بہت زیرک تھے، بہت ذہین تھے، بہت مجھے ہوئے سیاست داں تھے۔ انہوں نے یہاں خبر بھیجی مکہ، اور وہاں اپنے قافلے کا راستہ بدل کر سمندر کے کنارے سے نکل لیا۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی، اور وہاں اس نے مکہ میں خبر بھیج دی کہ اب ہم بحفاظت نکل آئے ہیں، مسلمانوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اب آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مکہ پہنچنے والے ہیں۔ یہاں جب ابو جہل کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ نہیں اب تو ہم جائیں گے، اب ہم نکل چکے، ہم تیار ہو چکے، اب تو چلیے قافلہ آ گیا، لگے ہاتھوں مسلمانوں کو بھی ختم کر دیں۔ حالانکہ بڑے وہاں کے منجھے سیاستداں اور بزرگوں نے اس کو سمجھایا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں، وہ مانا نہیں، اور وہ 1000 کا لشکر لے کے وہاں سے نکلا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو یہ خبر حضور کو اس وقت پہنچی جب وہاں سے قافلہ آ رہا تھا اور ادھر سے لشکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اسے مشورہ لیا کہ دیکھو ایک طرف سے قافلہ آ رہا ہے, ان کے پاس 50 لوگ ہی ہیں صرف اور 50,000 اشرفیاں ہیں, اور ایک طرف سے لشکر آ رہا ہے. دونوں لفظ کا فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک طرف سے لشکر آ رہا ہے, ان کے ساتھ 1000 لوگ ہیں. 1000 لوگ, حضور کو خبر مل گئی تھی کتنے لوگ ہیں. ایک آدمی سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں, تو اس نے بتایا مجھے نہیں معلوم, وہ وہیں سے آ رہا تھا مسافر. تو حضور نے پوچھا کہ کتنے اونٹ کاٹتے ہیں روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دن 9 کاٹتے ہیں اور ایک دن 10. تو حضور نے فرمایا اچھا 1000 لوگ ہیں اس کا مطلب وہ لوگ. اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ وہ 1000 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ 1000 ہیں, ہتھیار سے لیس ہیں, پوری طرح تیار ہو کر آئے ہیں. اب بتاؤ کدھر چلنا ہے؟ ابھی دوستوں, اب انسانی فطرت, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول قافلے کی طرف چلتے ہیں, کم لوگ ہیں, پیسہ بھی مل جائے گا. ایسی یہاں مدینہ میں حالات مسلمانوں کے خراب ہیں. لیکن دوستو اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. آپ سورہ انفال پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کچھ اور چاہتے تھے, اللہ کے رسول کچھ اور چاہتے تھے. اللہ کے رسول تو دیکھیں, وہ لوگ جو یہاں تک دیکھتے ہیں وہ قافلہ دیکھ رہے تھے, جو یہاں تک دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ قافلہ. اور جو وہاں تک دیکھ رہے تھے ان کو لشکر نظر آ رہا تھا کہ یہ قافلہ تو آتے جاتے رہتا ہے, لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کو منوا لیں, منوا لیں پورے عرب میں, پورے خطے میں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس اور دوربین نگاہیں بہت آگے تک دیکھ رہی تھیں. آپ نے یہ فیصلہ فرمایا, آپ نے پھر سوال پوچھا, صرف سوال پوچھا کہ بتاؤ کدھر چلیں, کیا کریں؟ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تینوں مہاجرین کی طرف سے. مہاجرین انصار سمجھتے ہیں نا بیٹے؟ مہاجرین وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے حضور کے ساتھ, اور انصار وہ لوگ جو مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے, تو جنہوں نے مدد کی. تو مکہ مہاجرین کی طرف سے, مکہ والوں کی طرف سے تو یہ تینوں صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کا رب آپ کو جدھر حکم دے رہا ہے آپ ہمیں ادھر لے چلیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جدھر آپ جی چاہے ادھر ہمیں لے چلیے. لیکن حضور نے پھر یہ بات دہرائی کہ بتاؤ کیا کریں. تو اب انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں. لہذا انصار کی طرف سے حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا, آپ کا ساتھ دیا, آپ جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے آپ ادھر چلیے. خدا کی قسم اگر آپ سامنے سمندر میں چلے جائیں تو ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور آپ کے ساتھ سمندر میں چلا جائے گا. ہم سمندر میں چلے جائیں گے, ہم میں سے ایک فرد اس وقت تک آپ کا ساتھ دے گا جب تک کہ ہماری آنکھیں زندہ ہیں. حضور کو بڑا اطمینان ہوا کہ صحابہ کرام, اور یہ تھے دوستو صحابہ کرام, حضور کے اوپر جان نثار کرنے والے, جان نچھاور کرنے والے, حضور کا ساتھ دینے والے. صحابہ کرام نے حضور کا ساتھ دینے کا عہد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب ہم لشکر کی طرف جائیں گے. اعلان فرمایا کہ لشکر کی طرف جانا ہے, مقابلہ ہے. کتنے لوگ تیار ہوئے؟ بہت سے لوگ تھے کہہ رہے تھے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے ابھی تو اتنے کمزور ہیں, جسمانی طور پر ہم لوگ اتنے کمزور ہیں اور ابھی تو ہم ہمت نہیں اتنی, کیسے لڑیں گے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, ہم کیسے لڑیں گے. لیکن کیا ہے نا دوستوں, شاعر نے کہا نا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان پر جن کا اعتماد تھا, اللہ کے وعدے پر جن کا بھروسہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جن کو اعتماد تھا, انہوں نے اللہ کے رسول پر بھروسہ کیا اور کہا کہ آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 313 تیار ہوئے. کتنے دوستوں؟ یہ جو 313 تھے نا, یہ پورے روئے زمین کا کریم تھے, پورے زمین کا کریم تھے, مغز تھے اس کا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکلنے کا. یہ 313 کے پاس کتنے گھوڑے؟ صرف دو گھوڑے. اونٹ کتنے؟ صرف 70 یعنی 72. 313 کے پاس صرف 72 سواری تھی بس. تلوار کسی کے پاس تھی تو کسی نے کسی سے ادھار لے کر مانگ لی تھی. نیزہ تھا، کچھ لوگ تھے جن کے پاس تیر کمان تھی. پرانی تلواریں کسی کے پاس تھی، وہ لے کر چلے آئے تھے. جو تھا بس سب سے بڑی دولت جو ان کے پاس تھی وہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب قافلہ لے کر نکلے، تراوی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی 4 لوگ بیٹھتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پیدل چل رہے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کھجوریں تھی جو باری باری کھاتے تھے لوگ، چوس کے کافی دیر تک چوستے رہتے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. وہاں پر 8-9 اونٹ اور 10 اونٹ کٹ رہے ہیں روزانہ، اور یہاں حال یہ ہے کہ کھجور کو مسلسل چوس رہے، گٹلی چوستے رہتے ہیں تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو. مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف، مدینہ سے نکلے بدر کی طرف، کیونکہ راستہ وہیں سے جاتا تھا. بدر کی طرف نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبر ہو گئی. مشرکین مکہ وہاں سے پورے تمطراق کے ساتھ نکلے. اللہ کے رسول یہاں سے نکلے تھے 12 روزے کو. 12ویں روزے کو آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا تھا، اور 16ویں روزے کو آپ بدر کے مقام پر پہنچے. 16ویں روزے کے یعنی 4 دن کا یہ سفر تھا. ابھی تو مدینہ بدر نکل جاؤ 1-1.5 گھنٹے میں بدر پہنچ جاتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے میں بدر. آپ نے دیکھا جو لوگ حج کا جن کو موقع گئے ہوں گے انہوں نے بدر کی بھی زیارت کی ہوگی. وہاں پر میدان ہے بہت ساری، اب تو جھاڑیاں اگائی ہیں. ایک اونچی جگہ ہے اور ایک پورا ایسے ڈھلان میں ایک میدان نظر آتا ہے، پورا ایک میدان. مشرکین مکہ نیچے کی طرف تھے، اوپر کی طرف تھے، اور مسلمان نیچے کی طرف کا ان کو وہ جگہ ملی. اللہ کے رسول نے وہاں پہنچتے ہی فوراً وہاں پر میڑ بنا کر جو تالاب، پہلے سے ایک تالاب وہاں تھا، اس پر جو وہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں آیا. لیکن آپ نے کہا کہ جو مشرکین پانی لینے کے لیے آئے تو ان کو لینے دینا، پانی روکنا نہیں، پانی لینے دینا ان کو. اس 16 تاریخ تک ان کو پانی لینے کی بھی اجازت تھی. یہاں صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ ایک جگہ پر ایک چھپر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی جیسی بنا دی. دھوپ، شدید دھوپ ہے، عرب کی دھوپ کا جن کو اندازہ ہوگا وہ جانتے ہوں گے. ایک جھوپڑی بنا دی آپ کے لیے. پہلی بار عرب کی تاریخ میں لوگوں نے دیکھا کہ جنگ کے لیے باقاعدہ صف بندی کی جا رہی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہلہ ہوتا تھا اور وہ چلا کے شور کرتے ہوئے آتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑ بھڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو متعین فرمایا اور 2 صفیں بنائی. وہ 313 کی 2 صفیں بنائی، ایک اور پیچھے 2، اور طے فرمایا کہ یہ تیر انداز ہیں، یہ تلوار انداز ہیں، اور یہ تم پہلے تیر چلانا، تم پھر بعد میں باہر نکلنا. یہ سب پورے طے فرما دی. اس سب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. 16 رمضان گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کے بعد آپ اپنے اس چھپر کے نیچے تشریف لے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے. یہاں قرآن میں سورہ انفال میں ذکر آیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ انعام فرمایا. ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کو نیند آ گئی، ایک غنودگی ان کے اوپر طاری ہو گئی. اس سے فائدہ یہ ہو کہ ان کی تھکن دور ہو گئی، فریشنس آ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت میں لگے رہے، دعا کرتے رہے. دیکھیے یہ ہے، حضور نے مدینہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی کہ اللہ کافروں سے نجات دے دے، اللہ کافروں سے مجھے بچا لے. نہ، حضور تو پورے لشکر کو لے کر آئے، ساتھ میں جتنا بھی ساز و سامان تھا ان کو تیار کیا، صف بندی بھی کروا دی، لڑنے کے ان کو طریقے بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا کا ادب کیا سکھایا آپ نے؟ پہلے ساری کوششیں کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو. اور پھر اللہ سے جو ایک بات آپ نے کہی دوستوں کہ عرش ہل جائے اس پر. حضور نے فرمایا کہ اللہ، یہ مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں تیرے دین کی حفاظت کے لیے. اے اللہ تیری قسم، اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے
تو اب اس کے بعد اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے کہ وہ جو 313 آئے تھے، میں نے جو بات آپ سے کہی کہ وہ اس زمین کا کریم تھے، اس زمین کا عرق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر سب سے افضل لوگ وہ تھے جو اس زمین پر آئے تھے۔ وہاں پر وہ ان کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا، اور اللہ سے یہ بات فرمائی آپ نے کہ اب اس کے بعد کوئی اس زمین پر آپ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اگر یہ شکست کھا گیا آج، اگر یہ ختم ہو گئے تو دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ چادر مبارک بار بار گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر اٹھاتے تھے پھر آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اتنا گریا، اب بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غنودگی طاری ہوئی، ہلکی سی نیند پھر آپ کو آئی، اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ باہر تشریف لائے، عریش کے باہر، اس جگہ اس کو عریش کہتے ہیں، عریش، اور آج وہاں پر بدر میں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، مسجد عریش قائم ہے وہاں پر آج بھی اسی جگہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے عریش سے اور پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے تمہاری فتح کی خبر سنا دی کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عرب نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آج تمہارے حوالے کر دیا ہے، یعنی بڑے بڑے سردار سب اٹھ کے آئے تھے نا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک لی اور نشان لگا لگا کے زمین پہ بتایا کہ یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر ابو جہل گرے گا، نشان لگا لگا کے آپ نے بتایا۔ صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اطمینان اس سے ملا، اور پھر اللہ کے نبی نے بھی خوشخبری سنا دی کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ دوسرے دن صبح اب جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو مشرکین یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ یہاں تو لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں تو کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا، ترتیب بنی ہوئی ہے سامنے، اور یہاں تو ہلہ ہو، ایک دم بے ترتیب لوگ کھڑے ہوئے، ہر سردار اپنی اپنی ٹکڑی کو لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے ان کے اندر، کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ان کے دستور کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی، یعنی ایک کے ساتھ ایک، 3 لوگ لڑتے تھے پہلے، ویسا ان کا دستور تھا، 3 لوگوں کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ ہلہ بول دیا لوگوں۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کی ہمت بندھاتے رہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وہ کہ وہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن محسوس ہوتے تھے، لوگ محسوس کرتے تھے اس کو کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہے، کوئی ہے جو میرے دائیں اور میرے بائیں ہے، کوئی تو ہے، اور اس سے مسلمانوں کی بڑی ہمت بندھی۔ محترم بھائیوں، کل میں ایک بریگیڈیئر عبدالحمید گل، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے فوجی کمانڈر رہے ہیں، پڑوسی ملک کے ایک بڑے فوجی کمانڈر، انہوں نے بدر پر موٹی سی کتاب لکھی ہے، چونکہ خود وہ فوجی ہیں۔ تو جب ایک فوجی کسی جنگی لڑائی کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری جو فوجی، دنیا کے بڑے بڑے فوجی، ان کی کتابوں کے حوالے سے لکھا کہ ساری دنیا کے فوجی اس بات پر متفق ہیں کہ فتح جو ہے، کامیابی، وہ تعداد پر ڈپینڈ ہے۔ فتح کس پر ڈپینڈ ہے؟ تعداد پر ڈپینڈ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے فوجی اس بات پر متفق ہیں، تو لہذا انہوں نے نیپولین کے حوالے سے لکھا کہ تعداد اگر 1 کے مقابلے 3 ہو، پوائنٹ نوٹ کریں، تعداد اگر 1 کے مقابلے 3 ہو تو 100% فتح کس کو ملنی ہے؟ 3 والوں کو۔ 100% فتح کس کو ملنی ہے؟ 3 والوں کو۔ اچھا دیکھیے، اس نے بھی 1 کے مقابلے 3 کی مثال دے دی۔ پتہ نہیں اس کو یہ بات معلوم تھی کہ نہیں۔ بدر میں کتنے تھے؟ 1 کے مقابلے 3۔ بدر میں 1 کے مقابلے 3 تھے۔ ادھر ہتھیار کی حالت کیا تھی، ادھر کیا تھی، آپ کو معلوم؟ ابھی آپ نے سنا۔ لیکن بھائیو، بدر میں پہلی بار دنیا کے سارے فوجی جو تبصرہ کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس معرکے کے ذریعے یہ بات ثابت کر کے دکھا دیا
اور اسی لیے اس دن کو یوم فرقان کہا گیا، اس دن کو کسوٹی کا دن کہا گیا کہ ایمان جو وہ ایسی تلواروں پر، سینکڑوں تلواروں پر بھاری ہے، ایمان ایسی سینکڑی تلواروں پر بھاری ہے۔ بدر کا دن دوستوں وہ تلوار پر ایمان کی فتح کا دن ہے، تلوار پر ایمان کی فتح کا دن ہے، ہتھیار کے مقابلے میں، وسائل کے مقابلے میں عقیدے کی فتح کا دن ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان کے آگے ایسے ہتھیار اور ایسے وسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ بات بدر کے دن ثابت ہو گئی، اور ایک کے مقابلے میں 3 کا یہ معرکہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے 313 کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 شہادتیں ہوئیں۔ آپ بدر جائیں گے تو وہاں پتھر کی ایک سل لگی ہوئی ہے، اس میں 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے 17 لوگ قتل ہوئے اور 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، یعنی 140 کا نقصان پہنچا ان کو، اور یہاں پر مسلمان صرف 14 شہادتیں ہوئیں۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جب معرکہ، اور ابو جہل، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ میرے زمانے کا فرعون ابو جہل کو اللہ نے ایسی بے عزت فرمایا۔ یہ آپ کی عمر کے 2 چھوٹے بچے تھے، نوجوان، معاذ اور معاوض، افرا کے بیٹے۔ انہوں نے میدان جنگ میں ہی ایک صحابی سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے اس میں، ابو جہل کون؟ پہچانتے نہیں تھے، وہ مدینہ کے تھے نا، انصاری تھے۔ ابو جہل کون ہے؟ تو ایک صحابی نے، تم کیا کرو گے؟ کہا نہیں، ہم کو دیکھنا ہے کون ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو فلاں جو وہ لڑ رہا ہے نا گھوڑے پر، وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں دوڑتے دوڑتے گئے، گھوڑے تو تھی نہیں ان کے پاس، پیدل تھے، گئے۔ اب دیکھے تو وہ پورا لوہے سے ڈوبا ہوا ہے، ذرا پہنی ہوئی ہے، صرف پیر اس کا ننگا دکھ رہا تھا، لوہا وہاں تک نہیں پہنچا تھا، گھوڑے پہ تھا۔ تو معاذ نے جو ہے وہ اپنی تلوار لی اور پیر کے اوپر ایک ضرب لگائی، پیر کٹ گیا اس کا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اس پر حملہ کیا، کاٹ نہیں سکتے تھے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ دیکھو ابو جہل کو ہم نے وہاں گرا دیا ہے، جا کے تم اسے قتل کرو۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود جب وہاں پر گئے اور ابو جہل کو دیکھا تو نیم مردہ حالت میں تھا، اس سے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ۔ انہوں نے کہا کاش میرا قتل جو ہے وہ کوئی مکہ کا کرتا، مہاجر کرتا انصاری کے بجائے۔ اور پھر ان سے کہا کہ میری گردن ذرا دیکھو، اس کا گھمنڈ، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ مرتے وقت بھی جو ہے وہ اس کا غرور تھا یہ کہ نیچے سے کاٹنا تاکہ اونچی دکھے گردن، لگے کہ سردار کی گردن۔ محترم بھائیو، اس جنگ کا بڑا اچیومنٹ یہ تھا کہ اللہ نے وہ سب سے بڑے فرعون کو، جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، بڑے بڑے سردار ختم ہوئے، وہ بھی ختم ہوا اس جنگ۔ بہت سارا مال غنیمت کفار مکہ چھوڑ کر بھاگے، مسلمانوں نے اس لوگوں کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ نکل گئے۔ بہت سارا پیسہ دولت وہ وہاں پر ملی، جس کو کہتے ہیں غنیمت، مال غنیمت۔ مال غنیمت سمجھ گئے دوستوں؟ جو فوجی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تب تک ہوتا یہ تھا کہ جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا وہ جو سپاہی لوٹ لیتے تھے، جس نے لوٹ لیا اس کا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز اللہ کے رسول سے پوچھی جائے گی کہ اللہ کے رسول کیا۔ آپ دیکھیے سورہ انفال جیسے ہی کھولیں گے، سورہ انفال، تو پہلی آیت کیا ہے سورہ انفال کی؟ 9ویں پارے میں، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام پوچھ رہے حضور سے، اللہ کے رسول یہ جو مال غنیمت ہے اس کا کیا کریں؟ اللہ سن رہے، فوراً وحی نازل ہو رہی ہے، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ بس اتنا ہی کہا۔ اس کے بعد مسئلہ بعد میں بیان فرمایا، جو میں نے ابھی تلاوت کی جس کی، اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا اور بتایا کہ قرآن نے کہ اس جنگ میں مسلمانوں سے کیا کیا غلطیاں ہوں۔ اس پر کل رات کے مطالعہ قرآن میں کافی گفتگو ہوئی، 1-2 واقعات بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بالکل کارزار
جوش پر تھا، گرم تھا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت۔ کھجور کھا رہے تھے، پھینک دی کھجوریں کہ میں کھجور کھاؤں، چباؤں، نگلوں، اتنی دیر کائے پہ انتظار کرنا، اب جنت میں جا کے کھائیں گے۔ اور کود گئے مجمع میں، ہزار کے مجمع میں، اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ معاذ جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ معاذ کے تو بتاتے ہیں کہ ہاتھ پہ کسی نے ضرب لگا دی تو ہاتھ کٹ گئے، اس میں جو پیچھے کے چمڑے میں لٹکتا تھا تو لڑتے تھے تو ہاتھ ہلتا تھا، تو اسی کو پیر کے نیچے دبا کے کھینچ دیا، پھینک دیا، اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ لڑتے تھے۔ یہ بہادری دکھائی بچوں نے۔ بچوں کو لے نہیں رہتے حضور اپنے ساتھ، یہ بچے چل کے کیا کریں گے؟ ضد کرنے لگے، ایڑیاں اٹھا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو دیکھو بڑے دکھتے ہیں، ہم کو لے کے چلیے۔ یہ تھا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت، اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ، اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ، اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی جمع ہوئے، 70 قیدی جمع ہو گئے، سب کو گھیر کے پھر وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور ہدایت فرمایا کہ دیکھو قیدیوں کی رسیاں ایسی نہ کسنا کہ انہیں تکلیف ہو۔ یہ ہوتا ہے رسول۔ کون ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں ایسی ہدایت دے گا؟ فرمایا رسی زور سے نہ کسنا کہ ان کو تکلیف ہو، ساتھ میں لے کے چلے۔ اور پھر ان قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھر میں بانٹ دیا، جیل نہیں بنائی، اس وقت جیل نہیں تھی، ایک ایک گھر میں بانٹ دیا اور کہا کہ قیدیوں کا خیال، بس اتنا ہی کہا تھا، خیال رکھنا۔ اور صحابہ اکرام کا حال یہ کہ حضور نے فرمایا خیال رکھنا۔ تو ایک قیدی جس کا نام ہے عزیز، ابو عزیز، جانتے ہو یہ کون ہے ابو عزیز؟ ابو عزیز بن عمیر۔ ابو عزیز بن عمیر کس کے بھائی؟ مصعب بن عمیر کے بھائی۔ مصعب بن عمیر مسلمانوں کے حضور کے ساتھی، عزیز مصعب بن عمیر کا چھوٹا بھائی۔ یہ وہاں مشرکین کی طرف سے لڑنے آیا تھا، گرفتار ہو گیا۔ تو عزیز کہتا ہے کہ عجیب بات تھی، مجھے قید کیا گیا، تو جس کے پاس مجھے قید کیا گیا ابو یسیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا کہ رات کو وہ لوگ کچھ پانی اور کچھ روٹی کھا کے، کھجور کھا رہے اور مجھے روٹی دی، خود کھجور کھا رہے اور مجھے روٹی دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ارے تم بھی یہ روٹی لے لو، تم کھا لو۔ تو کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے قیدیوں کا خیال رکھنا، ہم کھجور کھا کے چلا لیں گے، آپ روٹی کھائیے۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے تو دیکھا ان کا بھائی عزیز، تو ابو یسیر سے کہا کہ ابو یسیر ذرا کس کے باندھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ دے گی فدیہ میں۔ تو ابو عزیز نے کہا کہ ارے بھیا آپ میرے بھائی ہو کیسے کہہ رہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ ابو عزیز میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اسلام نے دوستوں ایمان کو اور عقیدے کو رشتے کی بنیاد بنا دیا کہ سگا بھائی، لیکن چونکہ وہ دشمن اس سے ہے تو اس سے اب ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی کس سے؟ اپنے دینی بھائی سے ہمدردی اور محبت ہے۔ یہ مثالیں جنگ بدر کے موقع پر یہ دیکھنے کو ملی عزیز دوستوں۔ یہ تاریخ کا مزاج بدل دیا، سوچنے کا رویہ بدل دیا، انداز بدل دیا۔ آج کے اس دن نے کچھ نئی کسوٹیاں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے فراہم کر دی، ایک نیا معیار لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جیت ہوتی ہے تو کس کی بدولت ہوتی ہے، فتح اور کامرانی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، اقبال نے جو یہ بات کہی کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بدر کی وہ فضا پیدا ہو جائے، ویسا ایمان پیدا ہو جائے، رسول سے ویسی محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے ویسا تعلق ہمارا پیدا ہو جائے، رشتوں کے یہ معیارات اگر بدل جائیں۔ حضرت عمر کے سامنے ان کا رشتہ دار، ان کا ماموں، حضرت ابوبکر کے سامنے ان کا بیٹا، خود کا ان کا بیٹا، حضرت ابوبکر کے سامنے ان کا بیٹا ادھر سے لڑنے آیا تھا ان کی طرف سے۔ بعد میں بیٹا مسلمان ہو گئے، بعد میں جب بیٹے نے عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان بدر میں کئی بار آپ میری زد میں آئے، بدر میں کئی بار
آپ میری زد میں آئے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے. تو ابو بکر نے کہا خدا کی قسم عبد الرحمن، اگر ایک بار بھی تم میری زد میں آتے تو میں تجھے قتل کر دیتا، میں تجھے قتل کر دیتا، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا. کیوں؟ اب رشتہ کس کی بنیاد ہماری کیا ہے؟ ایمان. ایمان یہ بدل دیا بدل میں. یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے دوستوں، وعدے کی پابندی اور عہد پیدا ہو جائے، وعدے کی پابندی اور عہد. دو مسلمان اس دوران سفر کر کے آ رہے تھے کہیں سے، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے مدینہ. اچھا مسلمان ہے، مدینہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے پھر تم بدر میں جاؤ گے، ہم سے لڑو گے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے، چھوڑ دو ہم کو. اچھا وعدہ کرتے ہو نہیں لڑو گے؟ ہاں نہیں لڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں. چھوڑ دیا. ان کو بھی معلوم تھا یہ وعدے کا کیسے پورا کرے گا. چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، واقعہ سنایا. ایک ایک آدمی قیمتی ہے نا، آج تو چوٹی کی بھی مدد مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے وعدہ کیا؟ کہ ہاں وعدہ کر لیا. کہا واپس مدینہ جاؤ. نہیں لیا اپنے ساتھ کہ وعدہ کیا ہے، وعدے کی پابندی کرنا لازم. دن بھر ہم کتنے وعدے توڑتے ہیں دوستوں، پیسے کی وجہ سے وعدے توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو بچانے کی، رشتوں کے لیے وعدے ہم توڑ دیتے ہیں. تو دوستوں وہ بدر والی فضا اگر آج پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پھر ہتھیار کا وسائل کا کوئی رونا نہیں، وسائل کا پھر کوئی رونا نہیں. عزیز دوستوں بدر والی کیفیت پیدا ہونا چاہیے، وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو، وہ عزم پیدا ہو، وہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے وہ تعلق اور محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آسمان سے فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بدر کے اس دن سے پورا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے. اس ملک میں مسلمان ایک بڑے آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. ہم اللہ سے آزمائش طلب نہیں کرتے لیکن اللہ سے استقامت مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. مسجد اقصی میں مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور پرسوں کی رات آپ نے دیکھا کہ کس طرح دوران نماز ان کے اوپر یورش اور یلغار کی گئی، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی جو انہوں نے نہیں بخشا اور مار مار کے انہیں مسجد سے نکالا. لیکن وہ بھی تو حرم ہے نا، جیسے مدینہ حرم ہے اور مکہ حرم ہے، وہ بھی حرم ہے اور اس کی حرمت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے. لیکن ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کی اس قربانی کو اللہ پاک قبول فرمائے. پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں اس کے دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بدر بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ویسے ہی مدد فرمائے فرشتوں کے ذریعے سے جیسی اللہ نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی. اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کے جتنے ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو، راتوں کی تراویح کو اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.